ہم تو یہ کر رہے ہیں، تم بھی یہی کرو۔ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد پر۔ مطلب کیا؟ اللہ یہ جو تو فرشتوں میں محبوب کا ذکر کر رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے اور بڑھا دے، تو ہم بھی کہتے ہیں اور بڑھا دے۔ اب دیکھا درود کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑھا دے، ان کا ذکر بڑھا دے۔ درود کا مطلب یہ کہ ان کو بڑھا دے، ان کا ذکر بڑھا دے۔ اب توجہ فرمائے، غور کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول کا ذکر کرتے ہو، ہم کہتے ہیں نادان۔ اب توجہ سے سنیں، پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں، پوری کائنات میں اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور رسول اللہ کا ذکر خالق کرتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قربان جائیں، آپ نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے، آپ روزہ رکھیں تو ثواب ملتا ہے، آپ حج کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ زکوٰۃ دیں تو ثواب ملتا ہے، آپ رکوع کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ الحمدللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محبوب پہ درود نازل فرما، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر درود نازل فرماتا۔ یعنی انسان تو کتنا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا کہ تو ایک بار حضور پہ درود پڑھے تو اللہ تجھ پہ 10 بار پڑھے۔ اللہ تجھے نہیں دیکھتا کہ تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو زانی ہے، تو جھوٹا ہے، تو غیبت کرنے والا ہے، تو چگل کھور ہے۔ بس اگر مومن ہے ایک بار حضور پہ درود پڑھا تو اللہ 10 بار تجھ پہ درود نازل کرے۔ جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقرب ہوگا۔ اور درود کب ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا درود۔ اللہ نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، درود پڑھنے پہ درود بھیجتا ہے۔ اب جس پہ خدا درود پڑھے، جس پر خدا درود پڑھے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پڑھتا ہے، کیسے درود بھیجتا ہے۔ وہ فرشتوں کی محفل میں نبی کا احترام اور بزرگی بیان کرتا ہے، لیکن جب امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی شان فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو زبان قدرت پر تیرا نام آ جائے تیری شان کیا ہے۔ زبان قدرت پر کب آتا ہے؟ جب تو درود پڑھتا ہے، جب تو دیکھا درود کتنا مقدس اور مقرب عمل ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی، مالی اور قولی عبادت سے، یہ بدن کی عبادت، مال کی عبادت اور قول کی عبادت، ان ساری عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں درود سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ درود شریف کا ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نور محمد بھائی دیکھ رہے ہیں، مجھے تو حافظ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا اٹھا تیری نماز، اور منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کیا، زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے۔ اللہ زکوٰۃ کا ثواب نہیں دیتا، اس کو منہ پہ پھینک مارتا ہے۔ رکوع کیا، اچھا رکوع کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھینک مارتا ہے۔ لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر، اگر کوئی درود شریف دکھانے کو پڑھے، ریاکاری کے طور پہ پڑھے، تو اللہ رد نہیں کرتا تو بھی قبول کرتا ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا، محبوب کی ضیا کو دیکھوں گا۔ تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی، اب حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی، اور ان کے روح کے بددعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا رہوں، آقا کیسا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ 24 گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ آقا فرماتے بہتر ہے لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا۔ عرض کی یا رسول اللہ پونا حصہ درود و سلام۔ آقا فرماتے بہتر ہے اور زیادہ کرو تو اچھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا، آخرت کے غموں سے بھی آزاد۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا، یہ واجب ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا، 1000 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ درود شریف کی بڑی برکتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی لٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہے، جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا تھا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کی رہی ہوگی، میری زندگی کا پہلا بیان یہی ہے، اور اس میں یہی میں نے روایت پڑھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ پورا بیان بھی آج بھی یاد ہے، پورا نہیں سناؤں گا، یہ حدیث اس میں سے سنا رہا ہوں۔ عرش کے نیچے اس کا سر ہے فرشتے کا، اور تحت الثری میں اس کا پیر ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور اس کا دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کی دریا میں گوتا لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ بتائیں اگر کبوتر اپنے پروں کو دریا میں ڈوب کر جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اگر مور دریا میں ڈوب کر اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ یار پر والوں کو تو جانے دیجئے، انسان اگر خود غسل کر کے اپنے سر کے بالوں کو اگر یوں جھاڑے تو کتنے قطرے گرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، یعنی اس کے پر ایک طرف مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر زیر عرش ہے، اس کے پیر تحت الثری میں ہے، جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو وہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ سوچو کس قدر اس کے قطرے گرتے ہوں گے۔ میرے آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے۔ توجہ کریں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات کے اندر اللہ کی 18,000 مخلوق کم و بیش، کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق کم و بیش۔ یہ ناک کے اندر جو جراثیم جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے،
ہے نا، جس کو جراثیم کہتے ہیں، کیٹانو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ایک سانس لیتے ہیں تو کروڑوں اربوں خربوں ناک میں گھستے ہیں نا، وہ اتنی مخلوق ہے اللہ کی. لیکن فرمایا گیا اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں. اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں. ایک حصے میں ساری مخلوق ہے، جنات، انسان، جراثیم، جانور، حیوان، سب، درخت، شجر، حجر، برگ، ثمر، بلبل، چڑیا، مرغ، سب ایک حصے میں ہیں. اور 9 حصے فرشتے ہیں. سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی، اندازہ لگاؤ. تو یہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ انسان شادی کرے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان درود پڑھے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں. میں نے سوچا یہ درود سے انسان بھی پیدا ہوا، درود سے فرشتے بھی پیدا ہوتے. کیسے؟ جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پہ درود پڑھ، میرے محبوب پر درود پڑھ بطور مہر، یہ مہر ادا ہوگا. آدم نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی. حوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی. اب آپ اندازہ فرمائیں یہ دنیا وسیع ہو گئی، دنیا میں لوگ پیدا ہو گئے. اللہ اکبر، بغیر درود کے نہ انسان پیدا ہوا اور نہ بغیر درود کے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. تو اب بتائیں جو درود نہیں مانتے ان مردودوں کا وجود کیسے؟ فرشتے بھی بغیر درود کے نہیں، انسان بھی بغیر درود کے نہیں. تو جن مردودوں کو اعتراض ہے درود پر، ارے درود وہ ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا روزے کا حکم دیتا ہے، حج نہیں کرتا حج کا حکم دیتا ہے. درود وہ عمل ہے، وہ درود بھیجتا بھی ہے اور درود پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے. وہ لا شریک بھی، وہ لا شریک بھی مومنوں کو کہتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو ہم بھی درود تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں یا ہم بھیجتے ہیں. سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دعا کرو یا دعا سنو تو بلند آواز سے آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہتے ہو. جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئے اس کی مغفرت ہو گئی. اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے. جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کا درود، ارے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کو جنت مل جائے، جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنا پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. درود وہ ہے، درود کا ثواب وہ ہے. آئیے بہت تفصیل میں نہیں جاتے، چند باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم درود پڑھیں، درود پڑھنے کے عادی بنیں، آج سے عادت بنائیں. درود پڑھنے میں کبھی شرمایا نہیں کریں بلکہ اپنی عادت بنائیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا پہ درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ کریں آپ، جب بیان ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ مقرر کے قریب بیٹھے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ مقرر کے قریب بیٹھے، کیونکہ مقرر کے قریب بیٹھیں گے قریب سے چہرہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اگر مقرر باعمل عالم ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور اس کے چہرے کو دیکھنے کی برکتیں ملتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں قریب بیٹھ کر مقرر کا چہرہ دیکھوں، اس کی زیارت کروں. ٹھیک ہے، ایسے بھی مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایمان والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر مومن کو محبت کے ساتھ دیکھو اور تمہارے دل میں اس کے لیے کینہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کر دے، اس کی بھی مغفرت کر دے. تو ہر آدمی مقرر کو، علماء کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے. صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا. مقرر کے قریب نہیں، جو تقریروں کا عنوان ہے اس نبی کے قریب.
جو تقریروں کی جان ہے اس نبی کے قریب، جو ایمان کا ایمان ہے اس نبی کے قریب، کس کی برکت سے؟ درود کی برکت سے۔ اب جو رسول پاک کے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے قیامت میں، وہ اتنا کثرت سے درود پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو بے وضو درود ہی پڑھتے رہو، درود میں ڈوب جاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ سے مدینہ شریف جا رہا تھا تو میرے استاد شیخ عبدالوہاب متقی نے فرمایا، بیٹے فرض نمازوں کے بعد اس پورے سفر میں صرف درود پڑھنا اور درود ہی پڑھنا، اس لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس سفر میں۔ تو میں نے پوچھا حضرت کتنی مرتبہ پڑھوں؟ کہا کوئی تعداد نہیں، جتنی زیادہ پڑھ حتیٰ کہ تو درود کے رنگ میں رنگ جا، درود کے رنگ میں رنگ جا۔ کسی عبادت کے کرنے پر اتنی جلدی بندہ ولی نہیں بنتا جتنا درود شریف پڑھنے کی برکت سے ولی بن جاتا ہے۔ حضور محدث اعظم نے کہا ہے نا، یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اب بتاؤ جب یا غوث کہنے سے ولایت ملتی ہے تو یا محمد کہنے سے نہیں مل سکتی۔ غوث العظم کو یا محمد کہنے سے ولایت ملی ہے، ان کو یہ مرتبے ملے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ یا محمد کہنا بے ادبی ہے، لیکن ہمارے بعض علماء نے جو اس پر نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور کا نام بطور نام یا محمد کہنا یہ بے ادبی ہے، لیکن حضور کا نام ایک مقام پر نام ہے اور دوسرے مقام پر وہ مکمل نعت ہے، کیونکہ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو اس لیے یہ نام مستقل ایک نعت بھی ہے۔ تو اگر بطور نعت یا محمد کہا جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں رہتا، کوئی بے ادبی نہیں رہتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود یہ سکھایا ہے، یا محمد انی اتوجہ الیکا، یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ نے بھی یا محمدہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ بہرحال وہ میرا عنوان نہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا جب یا غوث کہنے سے غوث بن جاتا انسان تو حضور کا نام لینے سے کیا مرتبہ ملے گا، حضور کا نام لینے سے کیا مقام ملے گا۔ اور یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود کی برکت سے گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے چلا، اور جب وہ حج کرنے کے لیے پہنچا تو وہ کعبے کا غلاف پکڑتا تو درود پڑھتا، طواف کرتا تو درود پڑھتا، زمزم پہ آتا تو درود پڑھتا، مقام ابراہیم پہ آتا تو درود پڑھتا، درود 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 ہی پڑھتا رہا۔ عرفات میں درود، منی میں درود، مزدلفہ میں درود، سب جگہ درود۔ یہ بھی ایک بات ہے، جو درود پڑھتا ہے نا اس کے دل کی جتنی تمنا ہوتی ہے بغیر مانگے ملتی ہے، اس لیے کہ درود حضور کے لیے دعا ہے۔ درود جو محبوب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دعا کی حاجت کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات مت سوچنا کہ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کے مرتبے بڑھتے ہیں، نہیں، اللہ اکبر، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے۔ اور درود 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 پڑھتے رہے۔ وہ نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا، لوگوں نے اس بزرگ کا نام غلط بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس بزرگ کا نام بیان کرتے ہیں وہ حضرت مالک ابن دینار ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے اس بندے کو دیکھا اور پوچھا کہ اے بندے، تو طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، عرفہ میں درود، مزدلفہ میں درود، مقام پر درود، ملتزم پر درود، ہر جگہ درود درود، کیوں درود پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ میں جو آ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ، جب میں اپنے باپ کے ساتھ سفر حج پہ نکلا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ بڑا پاپی ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میرا باپ حج کر لے گا
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن افسوس اس پر ہوا کہ جب ہم لوگ حج کا سفر کرتے رہے تو اچانک رستے میں میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا، صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں نے اس غم کے عالم میں کہ اب میں اور میرا باپ، میں کیسے اس کی تدفین کروں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایسے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ باپ کے لیے قبر کھودتے ہیں. میں اپنے باپ کے لیے قبر کھودنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح، اس کا پورا جسم انسان کی طرح اور اس کی شکل گدھے کی طرح. میں تو اور پریشان ہوا کہ میرے لیے تعجب کی بات زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی افسوس تھا کہ وہ باپ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا پاپی انسان تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، سیاکار تھا وہ. ایسے میں نے اس کے جسم پہ چادر ڈال دی، کیونکہ اب میں کیا کر سکتا تھا. میں نے اس کا چہرہ چھپا دیا اور میں اس کے سرانے بیٹھ کر کے رونے لگا. ایک تو بڑی محنت سے قبر کھودی ریت میں، اب اس کو دفن کرنا ہے، لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا. اور میں دیکھ کر کے ڈرتا بھی تھا، حیرت بھی کرتا تھا، غم بھی تھا، افسوس بھی تھا. اسی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ خوبصورت جوان میرے خواب میں دکھے اور بہت خوبصورت سا چہرہ تھا، کالی کالی زلفیں تھی، خوبصورت سی آنکھیں تھی اور ان کے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی. وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو. ان کی اس معصوم ادا کو دیکھ کر میں حیران تھا. وہ سیدھا آئے اور آنے کے بعد میرے باپ کی میت سے چادر ہٹایا، دیکھا تو جو ہے وہ گدھے کی طرح چہرہ تھا. اپنا مبارک ہاتھ چمکتا ہوا انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، منور ہو گیا. اور جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، محترم آپ کون ہیں؟ اے مشکل کشا، میری مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں اور میرے باپ پر اتنا رحم کرنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے مڑ کے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں تیرے باپ کا اور تیرا رسول ہوں اور نبی ہوں. میں نے عرض کیا، آقا میرا باپ تو بڑا پاپی تھا، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا اور آپ نے آ کر اس کا چہرہ چاند کی طرح کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ پاپی تو بہت تھا لیکن سونے سے پہلے مجھ پہ درود پڑھ لیا تھا. جب یہ دنیا میں مجھے نہ بھولا تو مرنے کے بعد میں اس کو کیسے بھولوں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے. جب میرے آقا تشریف لے گئے تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے باپ کو خوشی خوشی دفن کر دیا اور میں نے عہد کر لیا اب ساری زندگی فرائض اور واجبات کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی عمل کروں گا تو صرف اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھوں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے اور کوشش کرے کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف تو روزانہ ماہ رمضان شریف میں ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں. میں کیا عرض کروں، درود شریف کا مقام کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اولیاء کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے. اور روایتوں میں آیا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کا دل منور کر دیتا ہے اور غیب کے حجابات اس سے اٹھا دیتا ہے. اور فرمایا گیا جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو منور کر کے وہ آنکھیں عطا کرتا ہے کہ اس کی ہتھیلی پر وہ اللہ کے شہروں کو دیکھنے لگتا ہے، وہ دنیا کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنے لگتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر اللہ اکبر ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھتے بہت سارے لوگ کبھی ناسک میں کبھی مالیگاؤں میں الگ الگ مقامات پر عام آدمی تھے،
کوئی شہرت نہ تھی. بہت سارے علاقوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے. عام آدمی تھے, کوئی شہرت نہ تھی, کچھ نہیں, ایک دم سادے سمپل, نہ عالم نہ حافظ نہ قاری, کچھ نہیں, لیکن بس درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے. تو قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جس سینے میں درود ہوگا اس سینے میں حضور کا عشق ہوگا, اور درود پڑھنے والوں کو بہت جلدی حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے, بہت جلدی زیارت نصیب ہوتی ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے وصال کے بعد دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں حضور پر ایک درود لکھا تھا, اس درود کو قبول کر لیا گیا اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے اور مجھے دلہن کی طرح سجا کر کے جنت میں داخل کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں, اور آقا کریم پر جتنا درود پڑھو گے اتنا دل میں محبت بڑھے گی, پیار بڑھے گا. اور انسان تو انسان ہے, اگر جانور بھی درود سے محبت کرے تو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے, اس کو بھی برکتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی, سرکار علیہ السلام کو دعوت دی, اور دعوت میں انہوں نے سوچا کہ میں مچھلی پکاؤں گا. مچھلی پکانے کا انہوں نے ارادہ کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی پسند تھی, سرکار علیہ السلام مچھلی پسند فرماتے تھے, تو مچھلی انہوں نے پکانی چاہیے. مغرب کے بعد کی دعوت تھی, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. اب عشاء کی کو وقت کم تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے, حتیٰ کہ اب ایسا تو نہیں تھا آج کل کی عشاء کی طرح کہ 8:30 بجے 8:45 بجے اذان ہو جائے گی اور امام کو دوڑ کے جانا ہی پڑے گا, ایسا نہیں تھا. وہاں ایسا تھا جب حضور جاتے تب غلام جمع ہو جاتے, لیکن حضور علیہ السلام بھی وقت پر تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو. بہرحال تو ٹائم ہونے لگا, اور وہ جو صحابی جنہوں نے دعوت دی تھی وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف جائیں, کبھی حضور کی طرف آئیں, کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر آئیں. غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا, کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو, اپنی پریشانی بتاؤ. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں پک گئی ہے, سالن نہیں پکتا, کب مسئلہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مچھلی لائی ہے پکانے کے لیے, اس کو کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا ہے, جیسے ہی ہانڈی چولہے پہ رکھتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے, اور ہانڈی چولہے سے اتارتے ہیں تو آگ چلنے لگتی ہے. بس اسی معاملے میں پریشان ہے, کھانا تیار نہیں ہوتا. آقا نے فرمایا وہ مچھلی کو لاؤ. وہ مچھلی لائی گئی, سرکار نے مچھلی کو رکھا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مچھلی کیوں نہیں پکتی, اور اس مچھلی کو کبھی کوئی پکا نہیں سکتا. کہا حضور وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی جس دریا میں تیر رہی تھی اس دریا میں ایک کشتی چل رہی تھی, اور اس کشتی میں میرے غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں, تو اس مچھلی کے کان تک درود و سلام کی آواز پہنچی تو اس نے کان لگا دیے اور وہ درود میں گم ہو گئی. ادھر وہ درود میں گم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشاہدہ کرانے کے لیے اس کو مچھیرے کے جال میں پھنسا دیا. مچھیرے کے جال میں پھنسی اور بازار میں بکی تو تمہارے ہاتھ لگی, تم لا کر کے تم نے اس کو کاٹا اور ڈالا ہانڈی میں. تو اب جس مچھلی نے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنے والوں کا درود سنا ہے, تو اس لیے اس مچھلی کے اوپر یہ آگ اثر نہیں کر سکتی. بتائیے اگر مچھلی درود سن لے عشق کے ساتھ تو اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی, تو دن درود پڑھے تو اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کر سکتی. اور آپ جانتے ہیں یہ جو میٹھا میٹھا شہد بنتا ہے اور اس سے جو شفا ملتا ہے وہ کیوں ملتا ہے؟ ایک مرتبہ شہد کی مکھی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی. حضور کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی, اور حاضر ہونے کے بعد آقا نے اس سے پوچھا اے شہد کی مکھی یہ بتا کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے. اب آقا کو سب معلوم ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے. آج سے میں پوچھتا ہوں
حضور علیہ السلام کو اردو سکھانے والے مولوی، میں ان کو شہد کے چھتے میں ان کے کان پہ شہد کا چھتا لگا دوں یا لگوا دوں اور ان سے 5 سال کے بعد پوچھوں ملا جی بتاؤ شہد کی مکھیاں کہتی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی جو ہے وہ نہیں کہہ سکے گا۔ اور میری زبان حیا خاموش ہے۔ ارے بستر پہ لیٹ کر اگر کوئی سرگوشی کرے تو وہ آئے آئے کرتا ہے اور اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ دعویٰ کرتا ہے حضور کو اردو سکھانے کا، ہم نے نبی کو اردو سکھایا۔ او آئے آئے کرنے والے، یہ شان دیکھ میرے نبی کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ شہد کی مکھی سے کلام کر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سید صاحب بہت سخت بولتے ہیں، سخت نہیں بولتا ہوں، حق بولتا ہوں۔ آپ میری سختی پر نہیں بلکہ میری حق گوئی پر نظر رکھیں۔ بولیے یہ آئے آئے نہیں کرتے سرگوشی کرتے وقت، اور یہ میرے نبی کی شان ہے۔ شہد کی مکھی سے پوچھ رہے ہیں تو شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے بھی کہا یا رسول اللہ میں وہ پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہوں، میں پھلوں کا اور پھولوں کا اور پتیوں کا رس چوستی ہوں اور اسی سے شہد تیار کرتی ہوں، اسی سے شہد تیار کرتی ہوں۔ آقا کریم نے پھر اس سے دوسرا سوال کیا، توجہ فرمائیں۔ حضور کبھی باغ میں نہیں گئے، حضور کبھی باغ میں نہیں گئے، کسی پھول کو کھایا، پتیوں کو چبایا؟ آقا فرماتے ہیں کچھ پتیاں تو کڑوی بھی ہوتی ہے، کچھ پھول تو کسیلے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھل تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھل تو کھٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن تیرا شہد صرف میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ارے کھٹا کھائے تو کھٹا ہی نکلے گا، کسیلا کھائے تو کسیلا ہی نکلے گا، ہے نا؟ میرے بھائی اگر انسان کھانے میں 3 مرتبہ پیاز کھا لے تو اس کے پسینے میں بدبو شروع ہو جاتی ہے پیاز کی۔ یہ علم ہے انسانی، علم الابدان ہے، یہ انسانی جسم کا علم ہے کہ انسان اگر جیسی غذا کھائے گا، اگر انسان خوشبودار غذا کھا لے تو اس کے پسینے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ گرمی میں پریشان رہتے ہیں، سوچتے ہیں یار کہ میرے پسینے میں بدبو بہت آتی ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی بدبودار غذا تو نہیں کھاتا ہے ہمیشہ، ایک آدھ ٹائم کھا لے تو اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ 3-4 ٹائم دبا کر کے کوئی ایک غذا کھا لے تو اس کا اثر آپ کے پسینے پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتیاں تو کڑوی کسیلی ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہوتی ہیں، کھٹی بھی ہوتی ہیں، پھل اور پھولوں کا حال بھی یہی ہے، لیکن تیرا شہد صرف میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب میں باغوں سے، بیابانوں سے، صحراؤں سے جو ہے وہ رس چوس کر آتی ہوں تو وہ رس چوسنے سے لے کر کے رس کو اگلنے تک کے، رس چوسنے سے لے کر کے رس کو اگلنے تک کے میں آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آتا ہوں۔ آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے ساری کھٹاس، فیکاس اور کسیلے پن کو اللہ میٹھاس میں تبدیل فرما دیتا ہے۔